بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، آج کا یہ مذاکرہ تبلیغی 6 صفات کا مذاکرہ ہے۔ تبلیغی 6 صفات کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس بات کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر جتنی بھی بات کی جاتی ہے، وہ چاہے شب جمعے کی بات ہو، چاہے وہ مستورات کی بات ہو، یا وہ کہیں پر بھی بیان ہو رہا ہوتا ہے، میرے بھائیو وہ 6 صفات کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم بات کو کیسے شروع کریں؟ بات کو شروع کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے، جو شخص بھی اس کلمے کو اخلاص نیت سے پڑھے گا، دل کے اخلاص سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر 100 سالہ کافر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک کے سارے حکم مسلمان پر فرض ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ نماز کے معنی ہیں عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جس طرح نماز میں ہر اعضاء اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اس طرح ہم باہر والی زندگی میں اللہ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پابند ہو جائیں۔ نماز کی فضیلت یہ ہے، جو شخص 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے گا، اللہ پاک اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے میرے بھائیو علم و ذکر۔ علم کے معنی ہیں جاننا۔ علم کا مقصد ہے یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا، کہ جس حال میں میں ہوں، جس کام میں میں ہوں، جس شغل میں میں ہوں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ دنیاوی علوم تو فنون ہیں، علم سے تو اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے، جب مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ذکر کے معنی ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور اللہ کو یاد کرنے والے ہم بن جائیں۔ ذکر کی فضیلت یہ ہے، جو مسلمان 3 مسنون تسبیحات کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار 100 مرتبہ صبح و شام وقت کا تعین کر کے قبلہ رخ ہو کر پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کے معنی ہے مسلمانوں کے عزت اور تکریم کرنا، اپنے حقوق دبا کر دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کی عزت کرنے والے ہم بن جائیں۔ اکرام مسلم کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ پاک اس کو ایسی خاص شراب پلائیں گے جو شرابن طہورا ہوگی۔ نمبر 5 پر ہے تصحیح نیت۔ اپنی نیتوں کا درست کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔
یعنی ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ فضیلت یہ ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا دانہ کسی کو کھلائے گا، اللہ پاک اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جو کسی کو جو ہے اگر بڑے بڑے اعمال کیے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہوئی، تو میرے بھائیو یہ عمل تو پکڑ کا سبب بنیں گے۔ نمبر 6 جو صفت ہے یہ دعوت و تبلیغ کی ہے۔ 5 مسلمان کی صفات ہیں، 6 مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان مردوں کا بھی کام ہے اور یہ مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے۔ اللہ پاک نے ہر کلمہ گو کے ذمے اس کام کو لگایا ہے، خود دین کو سیکھنا اور دوسروں تک اس کی محنت کو لے کر جانا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے، ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، مساجد آباد ہو جائیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، ہر بستی مدینے کی بستی کا نمونہ بن جائے، مٹا ہوا دین زندہ ہو جائے۔ جو سنتیں مٹ رہی ہیں، ہر مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، نمازوں کا اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے، یعنی سارے کا سارا دین انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے۔ فضیلت یہ ہے جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس پر جہنم کی آگ تو درکنار دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس سے مقصود تشکیل ہے، جو اہم مرحلہ ہے وہ تشکیل کا ہے۔ میرے بھائیو، تشکیل کیا ہے کہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مستورات اگر تعلیم بھی کریں تو وہ کاپی لے کر نام ضرور لکھیں، اور اس میں مستورہ کے نام نہیں لکھے جائیں گے بلکہ گھر والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ فجر کے بیان میں بھی تشکیل والا کھڑا ہو کر کاپی پر نام لکھے اور لوگوں سے نقد ارادے کروائیں۔ مسلمان کا کام تو ارادہ کرنا ہے، لے کر جانے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے، ارادوں کو وجود دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ مسلمان کا کام صرف کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام وجود میں آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک وجود میں لاتے ہیں۔ مسلمان اور کافر کے یقین میں یہی فرق ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کافر یہ کہتا ہے نہیں، میری مال و دولت سے بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ میں بھی کر سکتا ہوں۔ رائے گڑھ میں ایک حضرات بیان فرمانے لگے، انہوں نے فرمایا کہ آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ وہ خود کو اپنے گھر والوں کا رزاق سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں ان کو رزق نہیں دوں گا تو ان کو اللہ پاک رزق نہیں دیں گے، نہیں، میں اگر کچھ بھی نہیں کروں گا میرے حصے کا رزق پھر بھی اللہ پاک مجھے عطا فرمائیں گے۔ لیکن وسائل کا اختیار کرنا سنت کا اختیار کرنا ہے۔ جس نے وسائل کو چھوڑ دیا اس نے سنت کو ترک کر دیا۔ اب وسائل کو اختیار کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، یقین تو اللہ کی ذات پر کرنا کہ یا اللہ میں نے یہ وسائل اختیار کیے، ان میں اب تو برکتیں عطا فرما، اب اللہ سے مانگنا۔ اس کے لیے میرے بھائیو ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا۔ سارے کے سارے مسلمان اس رمضان میں کم از کم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے۔ میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے سب کے سب اس نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، انشاءاللہ نماز کے مسائل سیکھیں گے، علم کی جستجو پیدا ہو جائے اور اس رمضان کریم میں ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے، جو شخص بھی اس کلمے کو اخلاص نیت سے پڑھے گا، دل کے اخلاص سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر 100 سالہ کافر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک کے سارے حکم مسلمان پر فرض ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ نماز کے معنی ہیں عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جس طرح نماز میں ہر اعضاء اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اس طرح ہم باہر والی زندگی میں اللہ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پابند ہو جائیں۔ نماز کی فضیلت یہ ہے، جو شخص 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے گا، اللہ پاک اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے میرے بھائیو علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا۔ علم کا مقصد ہے یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا، کہ جس حال میں ہوں، جس کام میں ہوں، جس شغل میں ہوں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ دنیاوی علوم تو فنون ہیں، علم سے تو اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے، جب مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ذکر کے معنی ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور اللہ کو یاد کرنے والے ہم بن جائیں۔ ذکر کی فضیلت یہ ہے، جو مسلمان 3 مسنون تسبیحات کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار 100 مرتبہ صبح و شام وقت کا تعین کر کے قبلہ رخ ہو کر پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کے معنی ہے مسلمانوں کے عزت اور تکریم کرنا، اپنے حقوق دبا کر دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کی عزت کرنے والے ہم بن جائیں۔ اکرام مسلم کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ پاک اس کو ایسی خاص شراب پلائیں گے جو شرابن طہورا ہوگی۔ نمبر 5 پر ہے تصحیح نیت۔ اپنی نیتوں کا درست کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، یعنی ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ فضیلت یہ ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا دانہ کسی کو کھلائے گا، اللہ پاک اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جو کسی کو اگر بڑے بڑے اعمال کیے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہوئی، تو میرے بھائیو یہ عمل تو پکڑ کا سبب بنیں گے۔ نمبر 6 جو صفت ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی ہے۔ 5 مسلمان کی صفات ہیں، 6 مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان مردوں کا بھی کام ہے اور یہ مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے۔ اللہ پاک نے ہر کلمہ گو کے ذمے اس کام کو لگایا ہے، خود دین کو سیکھنا اور دوسروں تک اس کی محنت کو لے کر جانا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے، ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، مساجد آباد ہو جائیں،
لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، ہر بستی مدینے کی بستی کا نمونہ بن جائے، مٹا ہوا دین زندہ ہو جائے، جو سنتیں مٹ رہی ہیں ہر مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، نمازوں کا اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے، یعنی سارے کا سارا دین انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے۔ فضیلت یہ ہے جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس پر جہنم کی آگ تو درکنار دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس سے مقصود تشکیل ہے، جو اہم مرحلہ ہے وہ تشکیل کا ہے۔ میرے بھائیو، تشکیل کیا ہے کہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مستورات اگر تعلیم بھی کریں تو وہ کاپی لے کر نام ضرور لکھیں، اور اس میں مستورہ کے نام نہیں لکھے جائیں گے بلکہ گھر والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ فجر کے بیان میں بھی تشکیل والا کھڑا ہو کر کاپی پر نام لکھے اور لوگوں سے نقد ارادے کروائیں۔ مسلمان کا کام تو ارادہ کرنا ہے، لے کر جانے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے، ارادوں کو وجود دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ مسلمان کا کام صرف کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام وجود میں آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک وجود میں لاتے ہیں۔ مسلمان اور کافر کے یقین میں یہی فرق ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کافر یہ کہتا ہے نہیں، میری مال و دولت سے بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ میں بھی کر سکتا ہوں۔ رائے گڑھ میں ایک حضرات بیان فرمانے لگے، انہوں نے فرمایا کہ آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ وہ خود کو اپنے گھر والوں کا رزاق سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں ان کو رزق نہیں دوں گا تو ان کو اللہ پاک رزق نہیں دیں گے، نہیں، میں اگر کچھ بھی نہیں کروں گا میرے حصے کا رزق پھر بھی اللہ پاک مجھے عطا فرمائیں گے۔ لیکن وسائل کا اختیار کرنا سنت کا اختیار کرنا ہے۔ جس نے وسائل کو چھوڑ دیا اس نے سنت کو ترک کر دیا۔ اب وسائل کو اختیار کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، یقین تو اللہ کی ذات پر کرنا کہ یا اللہ میں نے یہ وسائل اختیار کیے، ان میں اب تو برکتیں عطا فرما، اب اللہ سے مانگنا۔ اس کے لیے میرے بھائیو ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا۔ سارے کے سارے مسلمان اس رمضان میں کم از کم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے۔ میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے سب کے سب اس نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، انشاءاللہ نماز کے مسائل سیکھیں گے، علم کی جستجو پیدا ہو جائے اور اس رمضان کریم میں ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے، جو شخص بھی اس کلمے کو اخلاص نیت سے پڑھے گا، دل کے اخلاص سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر 100 سالہ کافر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک کے سارے حکم مسلمان پر فرض ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ نماز کے معنی ہیں عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔
جس طرح نماز میں ہر اعضا اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اس طرح ہم باہر والی زندگی میں اللہ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پابند ہو جائیں۔ نماز کی فضیلت یہ ہے، جو شخص 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے گا، اللہ پاک اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے میرے بھائیو علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا، کہ جس حال میں میں ہوں، جس کام میں میں ہوں، جس شغل میں میں ہوں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ دنیاوی علوم تو فنون ہیں، علم سے تو اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے، جب مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ذکر کے معنی ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور اللہ کو یاد کرنے والے ہم بن جائیں۔ ذکر کی فضیلت یہ ہے، جو مسلمان 3 مسنون تسبیحات کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ صبح و شام وقت کا تعین کر کے قبلہ رخ ہو کر پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کے معنی ہے مسلمانوں کے عزت اور تکریم کرنا، اپنے حقوق دبا کر دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کی عزت کرنے والے ہم بن جائیں۔ اکرام مسلم کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ پاک اس کو ایسی خاص شراب پلائیں گے جو شراباً طہورا ہوگی۔ نمبر 5 پر ہے تصحیح نیت۔ اپنی نیتوں کا درست کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، یعنی ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ فضیلت یہ ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا دانہ کسی کو کھلائے گا، اللہ پاک اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جو کسی کو جو ہے اگر بڑے بڑے اعمال کیے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہوئی، تو میرے بھائیو یہ عمل تو پکڑ کا سبب بنیں گے۔ نمبر 6 جو صفت ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی ہے۔ 5 مسلمان کی صفات ہیں، 6 مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان مردوں کا بھی کام ہے اور یہ مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے۔ اللہ پاک نے ہر کلمہ گو کے ذمے اس کام کو لگایا ہے، خود دین کو سیکھنا اور دوسروں تک اس کی محنت کو لے کر جانا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے، ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، مساجد آباد ہو جائیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، ہر بستی مدینے کی بستی کا نمونہ بن جائے، مٹا ہوا دین زندہ ہو جائے۔ جو سنتیں مٹ رہی ہیں، ہر مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، نمازوں کا اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے، یعنی سارے کا سارا دین انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے۔ فضیلت یہ ہے، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس پر جہنم کی آگ تو درکنار، دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس سے مقصود تشکیل ہے، جو اہم مرحلہ ہے وہ تشکیل کا ہے۔ میرے بھائیو، تشکیل کیا ہے کہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مستورات اگر تعلیم بھی کریں تو وہ کاپی لے کر نام ضرور لکھیں، اور اس میں مستورہ کے نام نہیں لکھے جائیں گے بلکہ گھر والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ فجر کے بیان میں بھی تشکیل والا کھڑا ہو کر کاپی پر نام لکھے اور لوگوں سے نقد ارادے کروائیں،
مسلمان کا کام تو ارادہ کرنا ہے، لے کر جانے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے، ارادوں کو وجود دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ مسلمان کا کام صرف کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام وجود میں آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک وجود میں لاتے ہیں۔ مسلمان اور کافر کے یقین میں یہی فرق ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کافر یہ کہتا ہے نہیں، میری مال و دولت سے بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ میں بھی کر سکتا ہوں۔ رائے گڑھ میں ایک حضرات بیان فرمانے لگے، انہوں نے فرمایا کہ آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ وہ خود کو اپنے گھر والوں کا رزاق سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں ان کو رزق نہیں دوں گا تو ان کو اللہ پاک رزق نہیں دیں گے، نہیں، میں اگر کچھ بھی نہیں کروں گا میرے حصے کا رزق پھر بھی اللہ پاک مجھے عطا فرمائیں گے۔ لیکن وسائل کا اختیار کرنا سنت کا اختیار کرنا ہے۔ جس نے وسائل کو چھوڑ دیا اس نے سنت کو ترک کر دیا۔ اب وسائل کو اختیار کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، یقین تو اللہ کی ذات پر کرنا کہ یا اللہ میں نے یہ وسائل اختیار کیے، ان میں اب تو برکتیں عطا فرما، اب اللہ سے مانگنا۔ اس کے لیے میرے بھائیو ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا۔ سارے کے سارے مسلمان اس رمضان میں کم از کم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے۔ میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے سب کے سب اس نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، انشاءاللہ نماز کے مسائل سیکھیں گے، علم کی جستجو پیدا ہو جائے اور اس رمضان کریم میں ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔